اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ رکوع نمبر 6 جو کہ سورہ بقرہ کا ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 6 سے مراد یہ ہے کہ ہم آیت نمبر 274 سے سٹارٹ کر کے آیت نمبر 281 تک جائیں گے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن موضوعات کے اوپر بات کی ہے، جن ٹاپکس کے اوپر بات کی ہے، ان ٹاپکس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے حالات و واقعات سے ریلیٹ کر کے۔ ایک چیز جو بہت زیادہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید جو ہے اس کو بے انتہا پڑھتے تو ہیں، مگر ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، جس سے ہو یہ رہا ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے قرآن کریم فرقان حمید کا انسانوں کے اوپر، مطلب مسئلے سے مراد یہ ہے کہ جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو عمل ہے وہ ہمیں معاشرے کے اوپر نظر نہیں آتا کسی بھی طرح سے۔ اس کو اگر ہم ان الفاظ میں یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ لوگ جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں، ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست ہیں، اور ہم جو ہے وہ اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم قرآن کریم کے کسٹوڈین ہیں، تو وہ ہم کہتے تو ضرور ہیں، مگر قرآن کریم کی روشنی سے جب ہم ان چیزوں کو ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہم عمل سے آ رہی ہیں، مطلب ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم عمل اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کبھی بھی اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کریم جو ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی کاروباری مسئلہ آپ کو درپیش ہے، آپ کو اپنا جو ہے وہ کسی قسم کا ازدواجی مسئلہ درپیش ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ کوئی تجارتی مسئلہ درپیش ہے، ہم کبھی بھی قرآن کریم فرقان حمید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس سے رہنمائی نہیں لیتے، بلکہ ہم زیادہ تر جو ہے وہ نفسانی فیصلے کرتے ہیں، مطلب ہم نفس کی طرف جاتے ہیں۔ جن فیصلوں کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں نفس نظر آئے گا۔ نفس سے مراد ہی یہی ہے کہ زیادہ تر فیصلوں کے اندر آپ کو تکبر نظر آئے گا، آپ کو زیادہ تر فیصلوں کے اندر جو ہے وہ لالچ نظر آئے گا، آپ کو زیادہ تر فیصلوں کے اندر جو ہے وہ بغض نظر آئے گا، آپ کو زیادہ تر فیصلوں کے اندر جو ہے وہ حسد، کینہ اور انا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طاقت کا استعمال، اور پھر اس طریقے سے یہ ہے کہ اتھارٹی کا مس یوز، یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی ہم کسی بھی عہدے کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں، وہ عہدہ چاہے باپ کا ہو، وہ عہدہ چاہے ماں کا ہو، وہ عہدہ چاہے وزیر اعظم کا ہو، وہ عہدہ چاہے کسی جرنیل کا ہو، یا وہ کسی بیوروکریٹ کا ہو، یا کسی وہ یہاں تک کہ وہ کسی کمپنی کا ہو، تو ہم جب فیصلے کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم قرآن کریم کو کبھی ذہن میں نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے زیادہ تر فیصلے جو ہیں وہ نفس پر مبنی ہوتے ہیں، وہ خواہشات نفس جو ہے اس کے اوپر ہم پیچھے چل چل کے جو ہے فیصلے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھیں تو ہمارا معاشرہ اب ایسا ہو چکا ہے جس کے اندر ہمیں قرآن کریم کی کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی۔ مطلب میرا اپنے آپ سے یہ سوال ہے، اور جو لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ اس وقت پوری مسلم دنیا کے اندر ہم یہ بات تو ضرور کرتے ہیں کہ کوئی ملک ہمیں نظر نہیں آتا جہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہو۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، مجھے کوئی گھر دکھا دیں جس گھر کے اندر قرآن کریم صحیح طریقے سے نافذ ہو۔ ہمیں بہت مشکل سے چند گھر ملیں گے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام نافذ ہے، باقی ہر جگہ پہ بات ضرور کی جاتی ہے مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم یہ کیا کہ ہم نے ان ایپیسوڈز کو، جس کو ہم نے فرینڈز آف قرآن کے نام سے شروع کیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دوست ہیں، جو قرآن کریم کے دوست ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ عمل کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم نے پچھلی بہت ساری ایپیسوڈز کے اندر ڈسکس کیا کہ انسان کو بالکل ایک مالی کی طرح دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کے جو اعمال ہیں وہ باغ ہے جو مالی نے لگانا ہے۔ ہم کیسا باغ لگاتے ہیں؟ تو آج ہم رکوع نمبر 6 کے اوپر نظر ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کے مالی ہیں، ہم کیسا باغ جو ہے وہ لگا رہے ہیں، اور ہمارا جو باغ ہے
اس باغ کے مطابق ہمیں جنت اور جہنم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی ہے، کیونکہ وہ تو صرف انصاف قائم کرے گا، اور ظالم ہم خود ہیں، ظلم اپنے اوپر کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 274 جو کہ 274 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو دن رات ہمہ وقت اپنے مال پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ کوئی غم۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی ڈسکشن ہے کہ جس شخص نے 2.5% زکوٰۃ ادا کر دی، اس کا مال پاک ہو گیا، اس کے بعد مزید کوئی چیز رہ نہیں جاتی جو کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینی ہے قرض کے طور کے اوپر۔ ہم نے جو ہے وہ غریبوں کا، محتاجوں کا، اس طریقے سے یہ کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ صدقات کیسے کرنے ہیں، ہم نے خیرات کیسے کرنی ہے، اس معاشرے کو ہم نے جو ہے وہ کس طریقے سے بہتر کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو اس میں بہت ساری فارمز، بہت سارے طریقے ہیں۔ اب اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو چیز یہ بتا دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو قابل تعریف بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے احکامات دیے تھے اپنے شروع میں۔ اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مومنین یا متقین لوگوں کی نشانیاں بتائیں، تو اس میں جو 3 آپ دیکھ لیں کہ جنرلائز قسم کی جو ایٹریبیوٹس ان کے ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ کرتے ہیں۔ لالچی آدمی جو ہے وہ نفاق کا مریض ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بندہ ہے وہ غنی دل، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ یہ بڑی ایک زبردست قسم کی نشانی ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکالتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ تو اوبلیگیشن ہے، زکوٰۃ تو میرے پیسے ہیں ہی نہیں۔ اگر میں صاحب نصاب ہوں اور میرے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، تو جو زکوٰۃ میں نکال رہا ہوں، چاہے وہ میں سونے پہ نکال رہا ہوں، یا وہ میں چاندی پہ نکال رہا ہوں، یا میں زمین پر نکال رہا ہوں، یا میں کاروبار پر نکال رہا ہوں، میں اپنے مال پر نکال رہا ہوں، جس چیز پہ بھی نکال رہا ہوں، وہ سب کا سب پیسہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ سے تو میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل امتحان تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا کہ 2.5% آپ نے نکالنا ہے، تاکہ جو ریمیننگ کا جو پورشن ہے 97.5% کا، اس کی ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے کرنی ہے، اس میں ہم کتنے صدقات نکالتے ہیں، اس میں ہم کتنے جو ہے وہ خیرات کرتے ہیں، ہم کتنا جو پیسہ ہے وہ اپنے احسن طریقے سے اپنے جو ہمارا نان و نفقہ ہے اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں، کتنا جو ہے وہ مال ہم اپنے والدین کے اوپر لگاتے ہیں، کتنا مال جو ہے پھر ہم غربا پر لگاتے ہیں، کتنا مال ہم یتیموں پہ لگاتے ہیں، کتنا مساکین پر لگاتے ہیں، کتنا مال ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام بلند کر رہے ہیں ان پر لگاتے ہیں۔ یہاں سے امتحان سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اب یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے اوپر جو آیات اتری ہیں اس دور کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اس سے مراد ہی یہی تھی کہ ان کا تو آپ یہ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نکالنے کی باری آئی تو سارا کا سارا مال لے کر آ گئے۔ اور جب ان سے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنے گھر کیا چھوڑ کے آئے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ اور اس کا حبیب چھوڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اس کو ذرا ریلیٹ کریں اپنی زندگیوں کے اندر، اور پھر اپنے جو ہمارے دلوں کا بخل ہے، اور ہمارے دلوں کا جو نفاق ہے، اور ہمارے دلوں کا جو لالچ ہے، دنیا سے جو محبت ہے، اور مال جمع کرنے کا جو ہمیں شوق ہے، اور اس سے ہمیں خوب سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قابل تعریف بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ مال کی محبت میں بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ مال کی محبت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، مال کی محبت میں ہم جھوٹے کلمے پڑھ لیتے ہیں، مال کی محبت میں جو ہے ہم قتل و غارت کر لیتے ہیں، مال کی محبت میں ہم حرام کھا لیتے ہیں، مال کی محبت میں ہم سود سے محبت کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سود کھانے والا جو ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ تو یہی فرمایا کہ یہ ڈائریکٹ جنگ ہے میرے ساتھ اور میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ اس میں دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص، اب دیکھیں کہ سود کھانے والے کے گناہ جو ہیں وہ 70 درجوں کے ہیں، اور اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتا ہے۔ اور یہ سود کھانے والے جو ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میری مال سے محبت اتنی ہے کہ میں تو سود کھاتا ہوں اس مجبوری کے ساتھ کہ جی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہمارا تو معاشرہ ایسا ہو چکا ہے، میں رشوت بھی اسی لیے کھاتا ہوں کیونکہ میں جو ہے وہ کہتا ہوں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں
اس پورے معاشرے کے اوپر نظر ڈال کر ہم دیکھیں تو وہ لوگ جو دن رات ہمہ وقت اپنا مال پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ ان کا ولی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر مال کی محبت ہے ہی نہیں، وہ بخل سے آزاد لوگ ہیں، وہ غنی صفت لوگ ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اس کے بعد ہر وہ چیز جو تمہارے استعمال میں نہیں، میرے نام پر نکال دو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے مال کو لگاتے ہیں، وہ غربا کی مدد کرتے ہیں، وہ مساکین کی مدد کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نہ کوئی غم ہوگا، اور کیا ہے، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اب ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ دلوں کو غم سے اور خوف سے دنیا کے اندر آزاد کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرا بڑا انعام یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر کسی قسم کا نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا۔ کس دن؟ آخرت کے دن۔ مگر وہ شخص جو سود خور ہے، وہ شخص جو حرام کھانے والا ہے، وہ شخص جو حرام کمائی کرنے والا ہے، وہ شخص جو رشوتیں لے کر اپنے گھر لے کے جانے والا ہے اور اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے، اس کے دل سے نہ دنیا میں خوف ختم ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت کے دن اس کا خوف ختم ہوگا۔ یہ ہے اس آیت کو اگر ہم آج کے کانٹیکس کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی اس چیز کی بات کی جس کا میں نے تذکرہ کیا، اور وہ ہے سود۔ آیت نمبر 275 کے اندر وہ لوگ جو ربا کا ذکر اب آ رہا ہے، ربا سود کھاتے ہیں، آخرت میں نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جیسے دیوانہ کر دیا گیا۔ شیطان نے اس کو چھو کر اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، اب بے مینز کے تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے مینز کے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام۔ پس جس کسی کو نصیحت اس کے پروردگار کی طرف سے پہنچے پھر وہ باز آ جائے تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اور اس کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے، لیکن جو لوگ اس گناہ پر اصرار کریں پس وہی جہنم والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 275 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ربا کے ٹاپک کو اوپن کیا۔ اب ایک تو وہ لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو اترا ہی اس لیے نہیں کہ اس کو ہم کسی نظام کے طور کے اوپر نافذ کر دیں، اس کے اندر تو جو نظام نافذ ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کا کانٹیکس یہ ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کو نافذ کر لیں، کم ڈیموکریسی لے کے آتے ہیں، جو کہ جو ہے وہ جس کی بیس لائن پوری کی پوری جو بیس ہے یا فاؤنڈیشن ہے وہ کیپٹلزم کے اوپر ہے، اور کیپٹلزم جو ہے وہ پورا کا پورا جو کھڑا ہوا ہے وہ استحصال کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور وہ نفاق ہے، اور اسلام جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات کر رہا ہے۔ تو مطلب آپ کا جو جمہوری نظام ہے یہ پورا کا پورا اگر آپ دیکھیں تو ایز اے سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کی ضد میں کھڑا ہوا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کر لو اور اس سسٹم کو لے لو، اور قرآن میں تو کوئی ایسا سسٹم موجود ہی نہیں ہے، اور پھر اپنا اکنامک سسٹم جو ہے وہ کوئی عجیب و غریب قسم کا بنا لو۔ اچھا بیچ میں سے پھر ہمارے پولیٹیشینز نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یار کچھ تھوڑا سا ذرا کمیونزم کا نظام بھی لے لو، اور کچھ مطلب ایک مکسچر سا بناتے ہیں، کچھ اسپیکٹری تیار کرتے ہیں، اور اس اسپیکٹری کے اندر کچھ اسلامی باتیں، کچھ تھوڑی سی جمہوری باتیں، تھوڑی سی کمیونزم کی باتیں، اور ایک ملا جلا ایک سسٹم لیتے ہیں اور اس کے اندر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس طرح کے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو میری آیات کو مان لو یا میری آیات کا انکار کرو۔ اب دیکھیں ربا سے مراد ہی یہی ہے کہ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ ان سمپل ورڈز ربا سے مراد کیا ہے۔ اب 2-3 کوسچنز ہیں، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اوورآل اگر ہم وہ لوگ جو کہ اکنامکس کے چیمپئن ہیں، اوبیسلی میری تو بڑی سطحی ہے، ایک روڈیمنٹری قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ربا اور تجارت مینس کہ سود اور تجارت، اس کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں فنڈامنٹل جو ڈفرینسیشن ہے وہ یہ ہے کہ ربا کے اندر استحصال ہے، میرا ایک ایسا عمل جس سے میرے بھائی کے اندر میرے لیے نفرت پیدا ہو جائے، اور تجارت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ون ون کی سچویشن ہے، دونوں بھائی جو ہیں ان کو ایک خوشی کا معاملہ ہے، دونوں بھائی جو ہیں وہ نفع نقصان کے شراکت دار ہیں، مطلب دونوں بھائی جو ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں تو کیا معاملہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ تجارت کے اندر، اور تجارت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، بٹ ویئر ایز سود جو ہے جو صرف اور صرف پیسے کے اوپر پیسہ ہے، سود دینے والے کا کسی بھی نقصان سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، سود جو ہے وہ کیا ہے، وہ استحصال ہے، اور استحصال کے ساتھ کیا ہے، وہ کیپٹلزم ہے جس کو اوبیسلی جس کو ہم نے رائج کر دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ پیسے پہ پیسہ بنانا، آپ نے پیسہ دیا
اور پیسہ دینے کے بعد آپ کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ وہ پیسہ آپ واپس لے لو۔ اب ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک ملک پاکستان جو کہ لیا کہ اس کے اندر ہم کیا کریں گے جی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ اور یہاں پہ ہم نے وہ لینے کے بعد کیا کیا کہ ایک ربا بیسڈ، ایک سودی، ایک جمہوریت کو لے کے کیپٹلزم کا نظام یہاں پہ نافذ کر دیا۔ اور اس نافذ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آخرت میں اس شخص کے بارے میں کہ اس کی جو یہ ایسا ہوگا جیسے کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو شیطان نے چھو لیا ہے، جیسے کسی کے اوپر آسیب ہو جاتا ہے۔ کچھ آپ دیکھیں تفاسیر کے اندر جو ہے وہ آسیب کا ذکر ہے، کہیں ایسے ہے کہ جیسے کہ شیطان نے اس کو چھو لیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجارت اور سود یہ کوئی ایک جیسی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سود جو ہے یہ بھی تجارت ہی کی طرح ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی سود کو حرام قرار دے دیا، ریجیکٹ کر دیا، ربا کو حرام قرار دے دیا، ریجیکٹ کر دیا، ویرس تجارت کو کیا کر دیا، کہا کہ یہ بالکل حلال چیز ہے، یہ تم کرو، تجارت تو لازم ہے اور اس کے اندر تو تمہارے لیے ثواب بھی ہے اگر تم سچائی کے ساتھ تجارت کرو گے، تم استحصال نہیں کرو گے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ مطففین کے اندر جو ہے، مطلب جو مدینہ مارکیٹس کا جو پورا کا پورا کانسیپٹ تھا، اس کے اندر آپ دیکھیں تو سورہ مطففین کے اندر اللہ نے کیا کہا کہ وہ لوگ جب اپنا حق لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، زیادہ مانگتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر کیا ہو جاتے ہیں، نفاق کے مریض جو جن کے دل جو ہے وہ گھٹ جاتے ہیں مال کے لالچ میں، وہ پھر زیادتی کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا کرو، ان لوگوں سے جان چھڑاؤ۔ تو اسلامی معاشرے میں تو اس کی فاؤنڈیشن اس چیز کے اوپر بنی تھی کہ ایسے لوگوں سے جان چھڑا لی جائے جن کے دل جو ہیں وہ نفاق کے اوپر ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارا پورا کا پورا جو کیپٹلزم کا سسٹم ہے، نفس ہمارا کا آؤٹ کم ہے، اور نفس ہمارا انسان کو کہاں پلٹتا ہے، برائی کی طرف۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے کس چیز کے اوپر ہیں، نفس پرستی کے اوپر، جس چیز میں کیا ہے کہ ہم قرآن کریم جو ہے اس کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اب ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اوبیسلی ہمارے پاس بینکنگ سسٹمز ہیں، بینکس کے اندر ہم خوب سود کے اوپر کام کرتے ہیں، بینک پیسے پہ پیسہ بناتا ہے، اوبیسلی ہماری پرسنٹیج سود پہ کھڑا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر سود کا قرضہ سارا کا سارا لیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نیچے آ جائیں تو پھر ہم سود کے اوپر قرضے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سود کے اوپر کاروبار ہوتا ہے۔ کیا ملا ہمیں ان سب چیزوں کا؟ ہمیں پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ کہ ہم آخرت کے دن تو پاگل ہوں گے، ہم آج بھی سارے کے سارے پاگل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کسی شخص کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ پاگلوں کا معاشرہ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ کس وجہ سے؟ سود کے اندر خود ہی پھنس گئے، سود کی تباہ کاریاں، سود کے اللہ اوبیسلی جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں گے، سود جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ قرآن کریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور اس کے بعد ان آیات کے اوپر غور و فکر کرنا، ایک شخص جس کے پاس بیسک کوالیفیکیشن ہے اس کو ضرور سمجھ میں آ جائے گی اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ان آیات کو سمجھنے کی مدد مانگے گا۔ مگر آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے مفتیان کرام جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرآن تھا اس کے مطابق بینکوں کی اصلاح کرتے، انہوں نے کہا ہم چلو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر پورا کا پورا جو ہے وہ ایک اسلامک بینکنگ کا نظام بنایا گیا جس کا نام تو پھر اسلامک بینکنگ ہے۔ مگر اتنی انٹرسٹنگ بات ہے جس کو ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ ونڈو جو کہ ٹوٹل کیپٹلزم جس کا پورا کا آپ کہہ سکتے ہیں، جس کا ایک جو فنڈامنٹل جس کا جو انفلو ہے کیش کا، وہ سارا کا سارا آپ کا سود کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ کیپٹلزم کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کے جو ہے وہ انڈر ہم پھنسے ہوئے ہیں، پورا سود پہ کھڑا ہوا ہے، پھر باقی بینکوں کے ساتھ سارا کا سارا سود کا معاملہ کرتا ہے، پھر وہ باقی بینکس جو ہیں وہ پیسے پہ پیسہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے اندر پھر وہ گاڑیوں کی لیزنگ کی ڈسکشن ہوتی ہے، پیسہ لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک شخص جس کو بینک نے قرضہ دے دیا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اس کو بتا دیا جی اتنی اس کی شرح سود ہوگی، آپ نے ایسے مجھے واپس کرنا ہے، اس غریب آدمی کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ بینک کے پاس پیسہ کیوں لینے جاتا؟ اور جب اس کا کاروبار خدا نہ خواستہ نہیں چلتا، جو ایسا ہوتا بھی ہے، کاروبار و بزنس تو زیادہ تر آپ کے فیل ہو جاتے ہیں، تجارت کے اندر تو نفع نقصان ایک لازمی چیز ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نارمل سی بات ہے، مگر اس نے سود بھی واپس کرنا ہے اور سود کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے پھر کیا کرنا ہے، جو پیسہ بینک کا ہے وہ بھی واپس کرنا ہے۔ تو اس سے بڑا استحصال کیا ہو سکتا ہے کسی معاشرے کے اندر؟ اور بینک جو ہے پھر اگر وہ پیسہ ایسے نہیں دے گا تو وہ پھر اس کی کوئی گھر کو بھی نیلام کر دے گا، جو مرضی ہو جائے گا، وہ اس نے وہ پیسہ واپس لینے ہی لینا ہے۔ مگر بینک کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو انڈیویجول بندہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس طرح کی تجارت کر رہا ہے؟ میں اس کو خود اپنی زندگی کے اندر ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ پاکستان کا تو ہر شخص سود کے اوپر خود ہی سارا کا سارا کام کرتا ہے۔ ہم یہ کہیں
کہ جی بینکنگ سسٹم غلط ہے. ہم کریانہ کی دکان کھولتے ہیں تو اس کو ہم کس بیس پہ اسٹارٹ کرتے ہیں؟ ہم ایک میڈیکل سٹور کھولتے ہیں اس کے ساتھ اس کو کس بنیاد پہ کھولتے ہیں؟ ہم ایک رینٹ کا کاروبار شروع کرتے ہیں اس کے اوپر کیا شروع کرتے ہیں؟ کن بنیادوں پہ شروع کرتے ہیں؟ ایک بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, دوسرا بندہ کاروبار کرتا ہے, ایک بندے کا آئیڈیا ہے. میں آپ کو اپنی سٹوری بتا رہا ہوں. جس ٹائم مجھے نقصان ہوا تو جتنے بھی سارے کے سارے میرے ساتھ بینکنگ مائنڈ سیٹ کے, کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کے جو لوگ تھے, ان سب نے کہا جی ہمارا پیسہ واپس کرو, ہمیں اپنا پیسہ واپس چاہیے, آپ کے نفع نقصان سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. مینس کے نقصان سے نفع ہوتا تو اوبیسلی وہ تو اس کے حصے دار ہوتے. تو ہمارا تو مائنڈ سیٹ ہی سارا کا سارا جو ہے وہ نفسانی ہے, جو کہ نفس ہمارا کے اوپر بیس کرتا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے اوپر ایک آسیب جو ہے وہ حکومت کرتا ہے. اور وہ آسیب کیا ہے آپ دیکھ لیں, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی سوسائٹی ہے, کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, ہر بندہ ایک دوسرے کو جھوٹا سمجھتا ہے, ہر بندہ دوسرے بندے کو منافق سمجھتا ہے, ہر بندہ دوسرے بندے کو چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے, ہر بندہ صبح سے لے کے شام تک انڈر ٹیبل ڈیلز کرتا ہے, رشوت کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہماری اکانومی کا سائز ہے؟ کتنی ہم لوگوں نے جو ہے ویلتھ کریٹ کر لی, اور کیا ہمارے حالات ہیں؟ تو اس آیت سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ تم تجارت کو کرو, اور سود جو ہے وہ کیا ہے اس کو چھوڑ دو, اسے تم جان چھڑا لو. مگر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو ہے وہ تجارت کا مینس بغیر کچھ کیے ہمیں جو ہے نا مال پہ مال چاہیے, مطلب ایفرٹ نہ کرنی پڑے, رسک نہ لینا پڑے, نہ رسک لینا ہے اور نہ ہی ایفرٹ کرنی ہے. بیٹھ کے کیسے مال سے مال بن سکتا ہے؟ میں کروڑ روپیہ دوں گا کسی کو بھی, اور پھر میری ایکسپیکٹیشن ہے کروڑ میرا سیف رہنا چاہیے آپ کے پاس, آپ کو فائدہ نقصان ہو اس کو آپ چھوڑ دیں. مجھے آپ پرسنٹیج بتائیں کتنی پرسنٹ دیں گے؟ 11% دے دیں, 12% دے دیں, 15% دے دیں, 20% دے دیں. پھر اس کے بعد یہ چلو پیسے ڈال دیتے ہیں, وہاں سے 12% ملے گا. مگر میں کسی آپریٹو یا آپریشنل بزنس کے ساتھ, کسی انٹرپرینیورل وینچر کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کہیں پہ بھی میں رسک لے کے اس بزنس کو پراپر طریقے سے کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. اس میں کہیں بینک نہیں ہے, اس میں میرا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. وہ کیا ہے؟ نفسانی مائنڈ سیٹ. وہ نفسانی مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ٹوٹل کس چیز کے اوپر بیس کر رہا ہے؟ نفاق کے اوپر. گھٹے ہوئے دل, لالچی دل جو ہے. اب پیسہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو مال زیادہ کر دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں میں کم کر دیتا ہوں. جس کے پاس زیادہ ہے وہ بھی آزمائش ہے, جس کے پاس کم ہے وہ بھی آزمائش ہے. اور اسی چیز کی آزمائش ہے کہ ہم اس مال کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرتے ہیں. تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے جو ولی اور میرے جو دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ دن رات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خوب کیا کرتے ہیں, لوگوں کو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اور خوب پیسہ لگاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ کسی قسم کا جو ربا بیسڈ کاروبار ہے اس کا حصہ نہیں بنتے, اور وہ جو ہے اس طریقے سے کیا ہے کہ اس کا حصہ نہیں بنتے. وہ حلال تجارت جو ہے اس کو پریفر کرتے ہیں سود کے کاروبار کے اوپر. اور پھر کیا ہے کہ اللہ دوسرے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ابھی بھی ٹھیک ہے, وقت ہے, جو ہو چکا وہ ہو چکا, اب آپ کیا کرو کہ اس کو چھوڑ دو, اس سے جان چھڑا لو. کیوں جان چھڑا لو؟ کیونکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. اگلی اگر آپ آیت دیکھیں تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار سے محبت نہیں کرتا. اب دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے. آیت نمبر اگر ہم دیکھیں تو 273 4 5 کو ریلیٹ کریں, دین اس کو اگر ہم 276 کے ساتھ دیکھیں تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ تجارت جو ہے وہ تمہارے لیے نفع بخش چیز ہے. تجارت کرو, حلال تجارت کرو, سچائی کے ساتھ تجارت کرو, دوسروں کا جو رائٹ ہے وہ ان کو دو, صحیح چیز دو, ناقص چیز دو. تجارت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنا پورا ایک سوشو اکنامک سسٹم بناؤ جو کہ کیا ہو, سود کے اگینسٹ ہو. تجارت سود کی ضد ہے, سود تجارت کی ضد ہے. یہ ہمیں بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھنی ہے. ہمارا اتنا بڑا جو ریئل اسٹیٹ کا یہ معاشرہ کھڑا ہوا ہے یہ سارا کا سارا سود کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سرکاری ادارے یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے فار ایگزامپل سے $2 ارب لے لیے, اس $2 ارب کو ہم نے پلج کروا دی کسی بینک کے اندر. اب وہاں سے جو انٹرسٹ آتا ہے اس سے سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے, وہاں کی تنخواہیں بھی نکل رہی ہیں, ساری چیزیں نکل رہی ہیں, اور کیا ہے کہ بس چیزیں اسی سب کچھ. اب وہ دیکھیں سود در سود در سود پورا سسٹم ہے. اس کے اوپر بھی سود تھا, جس نے لیا اس نے بھی سود دیا, آگے سے اس نے سود پہ دیا. تو اٹ از جسٹ دی کنٹینیوشن آف سود اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور ہو کچھ نہیں رہا معاشرے کے اندر. پھر ہم نے اپنی بینکنگ سسٹم آئے جی اتنا پیسہ آپ سود پہ لو, اس کو اتنے پہ لگاؤ, پھر اس کے بعد اس میں استحصال کرو. ریل اسٹیٹ کے اندر 10 کروڑ لگاؤ, 10 ارب کماؤ, 10x 12x 13x 15x 20x, پتہ نہیں کون کون سے ایکس. وہ کیپٹلزم کا معاشرہ جی, وینچر کیپٹل فنڈ. ایک بندہ US گیا, وہاں سے جی میں جو ہے وہ سلیکون ویلی کا چکر لگا کے آیا ہوں, اور میں نے جو ہے نا وہ وینچر کیپٹل فنڈ بنانا ہے, ایسے ایکسپلائٹ کرنا ہے اور ایسے ایکسپلائٹ کرنا ہے اور ایسے ایکسپلائٹ کرنا ہے.
تو یہ ہم سب کچھ کہاں سے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, کہاں سے لے کے آتے ہیں, کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گناہگار سے محبت نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگ جو جائز طریقے سے تجارت کر کے مال کماتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے صدقات کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ان کی تجارت میں برکت ڈال دیتا ہوں کیونکہ یہ میرا حکم مانتے ہیں. اور وہ لوگ جو سود در سود در سود در سود کام کرتے ہیں ان کو میں دنیا میں بھی عذاب میں ڈال دیتا ہوں, جو کہ ہمارا ملک اس ٹائم عذاب کے اندر ہے, اور آخرت میں بھی کیا ہوگا کہ ان کے اوپر نہ ختم ہونے والا عذاب ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کا میں دوست ہوں ہی نہیں. جب کسی ناشکر شخص سے میں محبت ہی نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر شکر ناپید ہوتا جا رہا ہے. جو شخص جس کی ایک نارمل زندگی ہے اس کو آگے سے آگے جانے کے چکر میں وہ کسی بھی طرح کا شکر نہیں کرتا. مسلسل ناشکری ایسی ہے جو چل ہی رہی ہے, بس ہم نے آگے سے آگے نکلنا ہے اور ہم ناشکر ہیں. اب یہ چیز ہو گئی اب یہ کر لیتے ہیں, اب یہ چیز ہو گئی اب یہ کر لیتے ہیں, اب یہ چیز ہو گئی اب یہ کر لیتے ہیں. چلیں اب جی معاشرے ہی ایسا چل رہا ہے, ایک سرکاری افسر ہے اس کی سیلری 2.5 لاکھ روپے, اس پہ شکر نہیں کرے گا, چلتا ہی کچھ نہیں ہے جی. بیٹی میری UK میں ایک ہے, دوسری بیٹی میری جو ہے وہ چائنا پڑھنے گئی ہوئی ہے, تیسرا جو میرا بیٹا ہے وہ ساؤتھ کوریا میں پڑھ رہا ہے. تینوں کا خرچہ پورا کرنا ہوتا ہے. لازم بات ہے کہ 2.5 لاکھ روپے تنخواہ اتنی کم ہے, اس میں کیا کروں؟ میں کیوں نہیں کچھ نہیں کر سکتا, تو لازم بات ہے پھر مجھے اوپر کی کمائی کرنی پڑتی ہے کوئی 10-15 لاکھ روپے, اور وہاں سے پھر میرے سارے اخراجات چلتے ہیں. برکت پھر بھی زندگی میں نہیں ہے, عذاب پھر بھی معاشرے پہ اتر رہا ہے. جس کی سیلری 1 لاکھ روپے ہے وہ بھی ناخوش ہے, جس کی سیلری 10 لاکھ ہے وہ بھی ناخوش ہے, جس کی سیلری 40 لاکھ ہے وہ بھی ناخوش ہے. بیسک پرابلم ہے کیا؟ ہم اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے کہ کینسر کیا ہے. سودی معاشرہ ایک کینسر ہے, حرام کمائی ایک کینسر ہے, جس کمائی کی وجہ سے آپ دیکھ لیں ہم کہیں بھی نہیں جا پا رہے. اچھا, اس پوری سچویشن کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اچھا, انہوں نے آپ دیکھ لیں تو آج سے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 70 سال 75 سال 80 سال پاکستان کی کریشن, مطلب پری پارٹیشن اینڈ دین پوسٹ پارٹیشن, دونوں کے حالات ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا. ان کی شاعری اوبیسلی بڑی ہمارے لیے ایک سگنیفیکنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک سٹیٹس ہے ان کی پوئٹری کا. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اب اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگر ہم دیکھیں نا جو حالات و واقعات ہیں تو ہم نے بت پالے ہوئے ہیں سارے. حسد کا بت پالا ہوا ہے, حرص کا بت پالا ہوا ہے, انا کا بت پالا ہوا ہے, نفاق کا بت پالا ہوا ہے, لالچ کا بت پالا ہوا ہے, دنیا کی محبت کا بت پالا ہوا ہے. اور اس وجہ سے ہم کیا ہو رہے ہیں, یا تو مشرک ہو رہے ہیں یا منافق ہو رہے ہیں. اب دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر جو ہے نا, اس پوری روئے زمین کے اوپر سب سے بدترین مشرک لوگ ہیں, دنیا کا بت پالنے والے لوگ, دنیا سے محبت کرنے والے لوگ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والے لوگ. ہم بات کرتے ہیں مشرکین مکہ. اچھا, مشرکین مکہ جو ہے ان کے نقش قدم پہ کون چل رہا ہے؟ وہی چل رہا ہے جنہوں نے پاکستان حاصل کیا تھا. آپ دیکھ لیں سارا وہی معاشرہ ہے, سب وہی چیزیں ہیں. مطلب آج اگر میں اس کو کانٹیکسچلائز کر دوں اس شعر کو, میں پھر اس کو پڑھ لیتا ہوں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میں سود سے جان نہیں چھڑا سکا. جو ریئلٹی ہے, مفتی ہمارے پاس ایسے ایسے آ گئے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن کریم کی نئے طریقے سے اصلاح کرتے ہیں, اسی کو نئی انٹرپریٹیشن نکالتے ہیں, آپ ایسے کریں ایسے کر لیں. اچھا, پر اسلامک بینکنگ آ گئی, اس کے اوپر ہم نے اسٹیمپ بھی لگا دی, ساری کی ساری چیزیں ایک طرح سے وہ ویلیڈیشن کے لیے, ٹیسٹیفیکیشن کے لیے. پھر وہ لوگ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں, جو کہ ایزی منی جن کو چاہیے, وہ پھر اس کو دیکھیں جی فلاں مفتی صاحب کا وہ آ گیا فتویٰ. فتویٰ تو قرآن کے اگینسٹ ہے, فتویٰ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اگینسٹ ہے. تو اس کو اب کہاں, اس فتوے سے ہم کیا ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو اب استحصال بیس چیز جو بھی ہوگی, جس بھی کانٹریکٹ سے دو لوگوں کے درمیان ایک شخص کے ساتھ استحصال ہو یا اس کے دل میں نفرت پیدا ہو تو بات ختم ہو جاتی. مطلب آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ ہم جو ہے وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی جو کیا کہتے ہیں, ہم جو ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ گیملنگ کر رہے ہوتے ہیں. جی گیملنگ کو حرام قرار دے دیا گیا. گیملنگ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہوں نے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ یا اس کو رد کیا, یا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل انکار کر دیا. اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ تو اس کے کانٹریکٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایک بندے کو مل رہا ہے سب کچھ جس کا کوئی کسی قسم کی ایفرٹ نہیں ہے, دوسرا جو شخص ہے اس کے دل میں کیا ہو رہا ہے, اور اس کے دل کی جو احساسات ہیں وہ کیا ہیں اس شخص کے لیے. بینک کیا کر رہا ہے آپ دیکھ لیں. بینک کے حوالے سے ہم گاڑی خریدتے ہیں, ہم سود دیتے ہیں, جی آپ اس طرح کریں, جی میرے سے 1 کروڑ روپے لے لیں
اور 1 کروڑ روپے لے کے آپ کاروبار شروع کریں اور اگلے 10 سال کے اندر مجھے آپ نے 2 کروڑ روپے واپس کرنا ہے، اس کاروبار ہی اس پہ جا رہے گا ڈوب جائے، تو جو ڈوب گیا کاروبار اب وہ 2 کروڑ کہاں سے واپس کرے گا؟ کس طریقے سے کرے گا؟ وہ بندہ بھی یہی کر رہا ہے، وہ بینک بھی یہی کر رہا ہے، وہ ریاست بھی یہی کر رہی ہے، اور سب کے سب جو ہے وہ اس کی جسٹیفیکیشن نکالنا شروع کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب جس نے وہ پیسہ لیے وہ پیسہ فردر ایکسپلوٹیشن کرے گا، اس کو مزید استحصال کرنا ہے کیونکہ اس نے وہ ملٹی پلائی کر کے پیسہ واپس کرنا ہے۔ تو وہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ ٹڈی سی چھوٹی سی ہماری اکانومی ہے، ذرا سی 400 ارب ڈالر کی، اتنا ہم سود لے رہے ہیں، بینک اتنا زیادہ سود ادارے لے رہے ہیں، اتنا سود کے اوپر سسٹم چل رہا ہے، اتنی بڑے بڑے جو ہے وہ سودی سسٹم ہے، نکل کیا رہا ہے؟ اور ہو یہ رہا ہے کہ اس کے برعکس ہم دیکھ لیں تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آپ دیکھیں ذرا طنز کرنا، غیبت کرنا، گن گن کے مال کو رکھنا، اور وہ بندہ جو ہے وہ کیا ہے کہ خوف میں مبتلا ہے میرا مال کم نہ ہو جائے۔ کسی کے پاس 40 تولے سونا ہے، کسی کے پاس 50 تولے سونا ہے، کسی کے پاس 80 تولے سونا ہے، وہ چکر میں 100 کر لوں میں۔ کسی کے پاس کروڑوں روپے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے اربوں روپے جمع کرنے ہیں، اور جس کے پاس اربوں ہیں وہ کہتا ہے مجھے خربوں اکٹھا کرنا ہے، جس کے پاس ہزاروں ہیں وہ لاکھوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سب بھاگ رہے ہیں معاشرے کے اوپر۔ آپ دیکھ لیں کیفیت کیا ہے، سودی نظام ایک آسیب کا سایہ پورے معاشرے کے اوپر۔ آپ دیکھیں سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ظلم، منافقت، جھوٹ، فریب، سب کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے جو معاشرے ہیں اس سے کیا نکلتا ہے کہ جو سود ہے اس میں کبھی بھی تجارت پنپ ہی نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جس چیز کے اوپر کلیئر کٹ بات کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہے کہ جس معاشرے کے اندر سود ہوگا وہاں تجارت نہیں پنپے گی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں جی ویسٹرن ورلڈ میں تو سود ہے، وہ کتنی بڑی بڑی اکانومیز کیسی اکٹھی کر لیتے ہیں۔ جی آپ مجھے بتائیں جاپان میں شرح سود کیا ہے، چائنا میں شرح سود کیا ہے؟ 3%، ایون 2%، انٹرسٹ فری لونز۔ مطلب ہمیں شرم اس چیز کے اوپر آنی چاہیے ایز پاکستانی، ایز جس ملک ہم نے لیا تھا لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر، کہ سود کو ختم کرنے کی بھی اگر کچھ صحیح کوشش ہوئی ہے تو وہ بھی ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر ہوئی ہے۔ پاکستانی مطلب مسلمانوں نے تو کبھی اس کو اس طرف کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں ایک فیک قسم کا ایک جعلی بینکنگ سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کروا دی لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے، تاکہ لوگ اب اس طرف آ جائیں۔ ایک نئی اوبیسلی ٹرم کوائن کر دی کہ جی اس طرف آئیں۔ سسٹم سب وہی ہے، اوبیسلی پاکستان سود پہ چل رہا ہے، سیم ونڈو ہے، اسی میں کنونشنل بینکنگ ہے، اسی کے اندر اسلامک بینکنگ ہے، دونوں کا ایک سسٹم ہے۔ آپ اس کے سارے چیزیں چیک کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ادھر بھی ایک چکر ہے ادھر بھی ایک چکر ہے۔ ہاں اسلامک بینکنگ کے نام پہ چکر زیادہ بڑا ہے، بس یہ تھوڑا سا فرق ہو جائے گا، ویسے ہی سب کچھ ہو رہا ہے مگر بس نام ہو گیا اسلامک بینک، اور اس کی ویلیڈیشن کس نے کر دی ہے؟ اس شخص نے جو قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، ہماری غربت کے حالات کیا ہیں۔ ہمارے پاس 4 کروڑ جو ہیں وہ بیکاری اس وقت رجسٹرڈ ہیں، ان رجسٹرڈ بہت سارے ہوں گے۔ یو اے ای کے اندر ہم اس لیے نکال دیے جاتے ہیں کیونکہ ہم وہاں پہ بھی جو ہے وہ بیکاری ہیں۔ ہم سعودی عرب سے اس لیے نکال دیے جاتے ہیں کہ وہاں بھی بیکاری ہیں۔ ہم سری لنکا سے جو ہے وہ اس لیے بلیک لسٹ کر دیے جاتے ہیں ٹائمز کے، وہاں سے ہم جو ہے آسٹریلیا بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم ہیومن ٹریفکنگ میں پکڑے جاتے ہیں، کہیں ہم کسی چیز میں پکڑے جاتے ہیں۔ پورا معاشرہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، واٹ از دی آؤٹ پٹ، اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے جو ہے وہ اس کی نافرمانی بھی کی ہے، اس کی تکذیب بھی کی ہے۔ ہم نے قرآن جو ہے ان کی آیات کو ان کا انکار کیا، جس کی پاداش میں آج ہمارے سارے کے سارے حالات ہیں۔ اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ مگر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہ خوشخبری بھی دیتے ہیں، چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو کر لیا وہ کر لیا، اب وقت ہے معافی مانگ لو۔ کیسے معافی مانگ لو؟ بے شک وہ جو لوگ ایمان لے آئے، اب جو کر لیا وہ کر لیا، معافی مانگ لو، آج بھی معافی مانگ لو۔ یہ ایسے ہی جیسے 1450 سال پہلے اس وقت کے لوگوں کو بات کی گئی تھی، آج بھی ایسے ہی بات کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تو یہ ہوتا ہے کہ جی لونڈیاں اس ٹائم ان کی تو پرمیشن تھی، ابھی بھی کوئی لونڈیوں کا کانسیپٹ نکالیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ نفس کی جو پوجا ہے وہ یہی ہے۔ مطلب جو ہمارے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائشوں کے لیے شہوات کے فیکٹر رکھے ہیں، تو اس کی ہم فٹافٹ جاتے ہیں اس کانٹیکس بغیر کسی کانٹیکس کو دیکھیں کہ وہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی۔ آج وہ لانڈی ڈسکشن ہے، موتا ہونا چاہیے نہیں ہونا، ہماری یہ ڈسکشنز ہیں۔ میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ۔ آج یو ایس اے کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو جائے، مجھے آپ بتائیں جب گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ اکٹھے رہتے ہیں ان کے اوپر کیا قانون نافذ یا صادر کیا جائے گا؟ اسی طریقے سے اس دور کے اندر لونڈیوں کو رکھا جاتا تھا، اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ان کو رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ آج ہم 1450 سال کے بعد لونڈیوں کی ڈسکشن کرتے ہیں، خوب موتا بہت ڈسکس ہوتا ہے، سود کیسے ختم کرنا ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے، بیکاز ورلڈلی ڈیزائر، بینیفٹس، ورلڈلی بینیفٹس، دنیا کی محبت، دنیا کی پوجا،
دنیا کے بت، دنیا کا اسٹیٹس، مال کی محبت، ان سب کے اندر برے طریقے سے پھنسے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، آج آپ ایمان لے آؤ، اس کے بعد کیا کرو؟ پھر نیک عمل کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک مان لو، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ کا وحدہ لا شریک جو ہے اس کا اقرار کر لو، تو دنیا کے سارے بتوں کا تم انکار کر دو. اور پھر کیا کرو کہ پھر تم نیک عمل کرو. مطلب یہ کہ ایمان داخل ہونے کی نشانی ہی یہی ہے کہ انسان نیک عمل کرنا شروع کرتا ہے، انسان احسان کا معاملہ کرنا شروع کرتا ہے، انسان لوگوں سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، انسان استحصال سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے، انسان حرام کمائی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. مگر ہم کیا ہیں، اس کو ہم ان آیات کی روشنی میں اپنے اوپر خود غور و فکر کریں، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. تو اب یہ وہ لوگ ہیں بے شک جو لوگ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان لیں. پہلے ہم ایمان لائیں گے پھر ہدایت ملے گی. ایمان لائے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے قرآن کی روشنی سے. سورہ کہف بھی یہی بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے، وہ جو لوگ تھے، وہ چند لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان لیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ابھی اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ان کو ہدایت نہ ملے. تو ہماری کیا ایمان ہے نہیں ہے وہ اب دیکھ لیں کہ خود قرآن کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لے. ان کو کہو تم ایمان نہیں لائے، ابھی تو صرف اور تم کیا ہے، تم نے اسلام قبول کی ہے، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اپنے قبیلوں کو چھوڑ دیا، اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے وہ آ گئے. ہمارے کیا حالات ہیں؟ پاکستان لے لیا، رامیز اور فرعون کے نقش قدم پہ سارے کے سارے، نفس کی پوجا ہے، ہر شخص دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، آپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو ظلم سب سے خطرناک ترین چیز ہے. فتنہ، ظلم، بربریت، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ظلم چل رہا ہوتا ہے ہمارے اوپر. اور اوپر سے جو ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا علم بلند کر لیتے ہیں ہم. تو ہمیں جو ہے وہ سب کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی ایمان لے آئے، کیا ہم نے نیک عمل کرنے شروع کر دیے، کیا ہم نے صلات کو قائم کرنا شروع کر دیا معاشرے کے اوپر، کیا صلات اور زکوٰۃ کو قائم کرنا شروع کر دیا ہم نے معاشرے کے اوپر. ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کو ایک مان لیں، اللہ تعالیٰ کے آخرت کے دن پر یقین لیں. اور جب ہم آخرت کے دن پر یقین لائیں گے تو اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، احسان کرنا لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا. منافقانہ جو ہمارے رویے ہیں ان سے ہماری جان چھوڑ جائے. مگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ہر معاملے کے اندر، ہر تعلق کے اندر کیا ہے؟ نفس کی پوجا، مقابلے بازی، اس کے پیچھے ہم برے طریقے سے لگے ہوئے ہیں. تو اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ اگر تم اس خوف اور اس غم سے نکلنا چاہتے ہو، مطلب تم اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ اپنی جان چھڑا لو سود سے. اور کیوں؟ پھر اے ایمان والو، ڈرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے. اگر تم باقی ایمان لائے ہو ٹھیک ہے، جو کر لیا وہ کر لیا. آج بھی اپرچونٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں کہ جو کر لیا وہ کر لیا. یہ توبہ کا وقت آ چکا ہے. ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ توبہ کر لے، ہماری ریاست توبہ کر لے، ہمارے انڈیویجول توبہ کر لیں. اتنی پرسنٹیج مسلمانوں کی ہے، ہم لوگوں کی. تو ایمان کا لے لینا اور اسلام کے اوپر عمل کرنا یہ صرف باتوں سے پورا نہیں ہوگا. یہ ہم اپنا حساب کتاب مشکل کرتے جا رہے ہیں قرآن کی روشنی سے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم میری آیات ہیں، کہ جو پچھلے یہود جو ہیں، یہ یہودی جو تھے وہ تباہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے آیات کی تکذیب کی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کمانڈمنٹس ہیں ان کا انکار کیا تھا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہی کی طرح، انہی کے نقش قدم کے اوپر ہے. کچھ آیات پکڑ لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے بھی اپنا ایک گروہ بنا لیا تھا، ہم نے بھی اپنے گروہ بنا لیے. جو جس چیز کی سٹیم چاہیے کسی بھی غلط کام کی، اس کا جا کے فتویٰ پرچیز کر لو. مطلب یہ کہ 20,000 روپے کا بھی فتویٰ مل جاتا ہے اگر آپ نے لینا ہو اسی معاشرے کے اندر. اب وہ کیسا عالم ہے، وہ کیسا مفتی ہے جو دیتا ہے، کوئی 2 لاکھ کا بھی فتویٰ دیتا ہے، کوئی 5 لاکھ کا بھی دیتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کس محبت میں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہیں پھر ڈرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود، اگر تم واقعی ایمان لائے ہو. بس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر تمہیں اصل مال مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اب دیکھیں کہ سودی معاشرہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے. وہ اسلامی آرگنائزیشنز جنہوں نے سود کے اوپر پیسہ لیا ہوا ہے، خود ہی وہ اقامت دین کے نعرے لگا رہی ہیں اس ملک کے اندر. آپ دیکھیں حالات و واقعات ہمارے. وہ اسلامی ملک جو کہتا ہے کہ ہم اقامت دین جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور اقامت دین پر چلنا چاہتے ہیں، وہ پورا کا پورا سود کے اوپر چل رہا ہے سسٹم. ہماری ٹریڈ، ہمارا بزنس، ہماری اکانومیز، ہمارا جو کچھ بھی ہے، ڈر یہ ہے کہ اگر ہمیں سودی سسٹم سے باہر نکل گئے تو ہمیں پروگریس نہیں ملے گی.
اور پروگریس کے حالات یہ ہیں کہ دنیا میں ہم نہ 3 میں نہ 13 میں ہیں کچھ بھی نہیں ان ریالٹی. ٹھیک ہے، وہ ہم اپنے فریب میں رہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، نہ کوئی انوینشن ہم نے کی ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہم نے کی ہیں، نہ کوئی اے آئی کو کریٹ کرنے میں ہمارا کوئی بہت بڑا رول ہے، نہ کوئی جو پورا کا پورا ٹیک ریولوشن ہے اس میں ہمارا کوئی دور ہے، کسی قسم کا کوئی رول ہے. میں خود دیکھ رہا تھا ٹیکنالوجی جو ہے 2025 کے اندر جو اس کا مارکیٹ شیئر ہے یہ تقریباً کوئی 157 ارب 157 ٹریلین ڈالرز ہے. I'm talking about ٹریلین ڈالرز not بلین ڈالرز. پاکستان کا رول کیا ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر؟ ہمیں کیا کیا ٹیکنالوجی میں؟ پورا سودی معاشرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر کے اتنی کوششیں کر کے حالات ہمارے سامنے. ہم دیکھ لیں ہم اس ٹائم ہمارے ہاتھ میں ہر چیز میں غلامی ہے، ہر چیز میں مفلوج ہیں اور ظلم کا معاشرہ ہے. ہر جگہ یا ظلم ہے یا معاشرہ ہے. اوبیسلی فتنہ اور جو ظلم ہے وہ ہے کیا؟ رشوت ظلم ہی ہے، ناانصافی بھی ظلم ہی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم کیا کرو، مظلوم کی مدد کرو، ظالم کی مدد کرو. اب صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں اور ظالم؟ ٹھیک ہے، مظلوم کی تم مدد کریں گے، مدد کر کے ظالم کی مدد کرو اس کا ہاتھ روک کے. کتنے ہم ہاتھ روکتے ہیں، ایک شخص رشوت مانگ رہے، چلو جی کام کراؤ یہاں سے، کوئی مدد رکتے ہی دے دیں. کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے بات کرو، ہاں جی بالکل، یہ آج کل تو مجبوری ہے، رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. اب رشوت ہر چیز کی ہم نے کوئی نہ کوئی کنڈیشن نکال لی ہے. اور در حقیقت آپ دیکھیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جنگ بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور جنگ کر کے نظام الہی کو نافذ کرنے کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں، اقامت دین کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. مطلب ایک عجیب سی قوم. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جاپان ہم جاتے ہیں، دنیا کی سچی ترین قوم ہے، اور ہمارا جو ہے وہ سچی قوموں میں کوئی 161واں نمبر ہے، اور ہم جاپان جا کے لوگوں کو کہتے ہیں اسلام قبول کر لو. ہمیں تو شرم آنی چاہیے جاپانیوں کو جا کے یہ کہنے کی کہ اسلام قبول کر لو. مطلب ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں، ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ وہ تو ہم سے بہت بہتر ہے. یہاں 22, 23, 24, 25% کا سود کا استحصال ہے. جیپنیز جو ہیں وہ تو 1-2% کے سود کے اوپر کھڑے ہیں. تو ان کو ہم کیا تبلیغ کرنے جا رہے ہیں؟ ہم جرمنی کو کیا تبلیغ کرنے جا رہے ہیں؟ ہم اٹلی میں کیا تبلیغ کرنے جا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو اجتماعات اور پتہ نہیں کون کون سی تبلیغیں ہو رہی ہیں. جی آج میرا جو آسٹریلیا کا دورہ ہے، آج میرا جاپان کا دورہ ہے، اور اب میں نے ساؤتھ کوریا جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے. میرا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ میں اپنے معاشرے کے اوپر کیا کر رہا ہوں؟ میرا اپنا رول کیا ہے؟ میں اگر سود کے سسٹم میں شامل ہوں، میں رشوت کے سسٹم میں شامل ہوں، میں رشوت دے کے اپنے کام کروا رہا ہوں، میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کر رہا ہوں، میں باہر کیا تبلیغ کرنے جا رہا ہوں لوگوں کی. اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے فراغت اور خوشحالی تک، اور اگر تم بخش دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کاش تم جانتے ہو. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں مال میرا ہے. ایک شخص ہے وہ امیر ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، ارب پتی، سودی کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اگر وہ چاہے تو وہ جس کو اس نے قرض دیا وہ سارا بھی معاف کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے. مگر اس کا لالچ اور اس کا بخل کیا ہے کہ جتنا بھی اس نے دیا ہے وہ سود کے ساتھ اس نے واپس لینا، جو مرضی ہو جائے. ہمارے بینکس بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے ایسٹس ان کے پاس ہے نا، کیا کسی کا سود چھوڑ دیتے ہیں؟ کسی کو معافی دے دیتے ہیں؟ ایک بڑا سیٹ جو ہے جو لوگوں کو سود پیسہ دیتا ہے سود کے اوپر، یا جو کہیں انویسٹمنٹ کرتا ہے اپنی، جیل میں ڈالنے سے کم تو بات ہی نہیں کرتا بھائی. اس کو جیل میں ڈالے گا، اس کی عزت تباہ و برباد کر دے گا، اس کو پتہ ہوگا یہ پیسہ نہیں دے سکتا، مگر اس کے اوپر ظلم کی وہ داستان اس پہ رقم کرے گا جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اور میں پریکٹیکلی ان چیزوں کو خود دیکھ چکا ہوں کہ یہ ریئلٹی ہے. اب 10 لاکھ روپے سے لے کے اب کسی سے 50 لاکھ یا 1 کروڑ ٹوٹل ہم لوگ سود کے اوپر اپنے کام کرتے ہیں، انڈیویجول لیول کے اوپر. انڈیویجول کانٹریکٹس ہمارے انہیں بیسس پہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک شخص ہے، اس نے تجارت کے لیے تم سے پیسے لیے، مال تمہیں میں نے دیا تھا اور اس کا پیسہ سارا ڈوب گیا. آئیڈیا اس کو بہت اچھا تھا، اس نے ایفرٹ کی. اب بہتر طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اس کو وقت دو، جتنا وقت ہو سکتا ہے مقروض کو. اور بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو معاف ہی کر دیں. آپ دیکھ لیں سوشل انٹرپرینیورشپ کے سارے ماڈلز، آپ جو ہمارے اس وقت ہم جن کو اپنے دشمن سمجھتے ہیں، جو کہ قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، آپ دیکھیں ان کا جو اپنا ایک پورا کا پورا ایک سوشو اکنامک پراسپیرٹی کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اسٹارٹ اپس کے طور کے اوپر انہوں نے اپنی قوم کو بلڈ کیا، اور ان اسٹارٹ اپس کے اندر جو ہے انہوں نے پورا ایک جو انٹرپرینورل ماڈل بنایا وہ ہے ہی ہے. ریاست سپورٹ کر رہی ہے انوویٹیو آئیڈیاز کو، اور اس کے آؤٹ کم کے اندر جو ہے وہ ان کی فلرش کر رہی ہیں اکانومیز. اور ہو کیا رہا ہے کہ انوینشنز ہو رہی ہیں، انوینشن ڈریون سسٹم ہو رہے ہیں. آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں، ساؤتھ کوریا میں کس طریقے سے وہاں کی قوم نے پروگرس لی. آپ جاپانیوں کو دیکھ لیں کیسے پروگرس ہوئی. چائنیز کو دیکھ لیں، چائنیز کی شرح سود سب سے کم ہے. اب وہ کہ کمیونزم کو ماننے والے ادھر ہم آ جاتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر لیا ہوا ملک،
سرا نکالیں ذرا سود کی شرح اور معاشرے کے حالات دیکھیں اور معاشرے کے اوپر استحصال دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل میں ہمارے اوپر ہو کیا رہا ہے. تو ہم پر دنیا کی بھی مار ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو روئے زمین کے اوپر وہ لوگ، ایک تو منافق اور مشرک دونوں، ہم دیکھیں نا کہ وہ جو الست بربکم، کہ میں کافروں کو اور منافقوں کو اکٹھا جہنم میں ڈالوں گا. یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ میں کافروں کو ڈال دوں گا جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں اور جو پھر کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میرے ساتھ چکر کرتے ہیں. در حقیقت وہ اپنے ساتھ ہی وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور چکر کر رہے ہوتے ہیں. ان سب کے ساتھ میں یہی کروں گا. اور مشرک وہ کیا ہے؟ مشرک وہی ہے جو روئے زمین کے اوپر سب سے برے لوگ ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی محبت میں قرآن کریم کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں. جیسے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیات اتری تو مشرکین مکہ نے انکار کر دیا ساری کی ساری آیات کا. پھر یہودی ایک علیحدہ تھے، یہودی وہ تھے جو آج بھی موجود ہیں. یہودی ہم دیکھ لیں تو یہ وہی ٹرائبز ہیں. تو ہم جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل ہیں، تو بنی اسماعیل بھی وہی سب کچھ کر رہا ہے جو بنی اسرائیل کر رہا تھا. ہم تو سب کے سب اسی طریقے سے ہیں. پھر ہم نکالتے ہیں اپنے کانٹیکسٹ یہ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور شفاعت کا معاملہ ہے اور ہمارے جو گناہ ہوں گے سارے معاف ہو جائیں گے. جیسے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی جان دے دی تھی، اب یہ کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو قرآن اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ سارا؟ وہ یہودیوں سے پوچھ رہے ہیں، وہ ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے ایسا؟ میں تو تمہیں مالیوں کے طور پہ بھیجا ہے اس لیے کہ تمہیں دنیا میں بھیجوں، آزماؤں، جانچوں اور پھر دیکھوں جیسے تمہارے اعمال ہوں گے وہ تمہاری جگہ ہوگی. میرے اپنے اعمال دیکھیں کیسے ہیں اور پھر میں کہاں جاؤں گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کا تعزیانہ، آخری آیت جو کہ 281 ہے کہ کرو پھر تم جو کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ بھی جنگ کرو، اس کے حبیب کے ساتھ بھی جنگ کرو. ایسے جنگ کرو کہ دیکھیں اس کے ایک اللہ کا فرمان ہے، ایک اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور میں جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کروں گا، اپنی ماں باپ سے زیادہ جو ہے ان سے محبت نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں اور میری فرما برداری کرو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. اب فرما برداری اور حکم کے اندر آپ دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کلیئر کٹ بتا دیا کہ سود کی کیا 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 کنڈیشنز ہیں ساری، اور سود کے ساتھ کیا ہوگا، جس کو ہم بات کریں ان سمپل ورڈز ربا. اور بے مینس کی تجارت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ اس کو نفع بخش کر دیا، اس میں برکتیں، اس میں رحمتیں. اور اس تجارت سے پھر تم کیا کرو کہ پھر صدقات کرو، خیرات کرو، معاشرے کے اندر کیا کرو، خوب جو ہے وہ مال جو میں نے تمہیں دیا اس کو معاشرے پہ دو. تم دیکھو کس طرح سے اپنی زکوٰۃ کو پراپر طریقے سے دو، پھر صدقات دو، غربا کی مدد کرو، پورا معاشرہ آپ کا جو ہے وہ پروگریس کرے گا. ہم نے اس کے الٹ پورا کا پورا معاشرہ بنا دیا سود کر کے، اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے. اور جنگ کرنے کے بعد کیا ہے کہ پہلے تو ذلت اس دنیا کے اندر اٹھا رہے ہیں، ہر جگہ سے ذلت اٹھاتے ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ ہماری کسی بھی جگہ پہ کوئی رسپیکٹ ہو. بدقسمتی سے ٹھیک ہے ہم جھوٹی موٹی بنا لیتے ہیں، جی آج ہم بڑے ریلیونٹ ہو گئے، ہم ایسا کر لیے ویسا کر لیے، اور کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ میس میڈیٹڈ کیمپینز کر کے اور تھوڑا لوگوں کے ساتھ سائیوپس کرنے کے بعد ہوگا تو کچھ بھی نہیں نا. ریالٹی تو یہ نہیں ہے، ریالٹی تو چینج نہیں ہوگی. آج ہاتھ اٹھا لے اپنا جو کہ اصل میں ہمارا ایک بت ہے تو ختم ہو گیا پاکستان. یہ آپ کی اکانومی ہے. تو اس کی جو وجہ ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ انصاف قائم کریں گے. جو تم ایز مالی جو تم نے باغ بنایا تھا سارا کا سارا، جس باغ کے اندر جو ہے وہ حیض کا پودا لگایا، انا کا پودا لگایا، حسد کا پودا لگایا، تکبر کا پودا لگایا، لالچ کا پودا لگایا، شہوات کا پودا لگایا، بے حیائی کا پودا لگایا، یہ سارے پودے لگا کے آئے ہو. اب یہ تم اس پورے کے پورے جو تمہارے پودے تھے یہ اعمال سامنے ہیں تمہارے پورا کا پورا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ تم چلے جاؤ، یہ تمہاری جگہ ہے. اب میرا آپ سے کوسچن ہے لاسٹ، جس کے اوپر میں آج کا پروگرام کنکلوڈ کروں گا کہ کیا سود خور مومن ہو سکتا ہے؟ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ مومن سے کیا ہے تو پھر ہم میں سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین.